جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے والدین کی بچپن میں آپس میں نہیں بنی جب بچے چھوٹے تھے تو ان کے بہت زیادہ اختلاف تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا والد نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی ہے، اور بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور جو بھائی ہیں وہ بھی بہنوں سے اسی طرح بدسلوکی کرتے ہیں. تو بھائی اگر یہ کہے کہ ہم نے اپنے والد سے بدلہ لینا ہے کہ جو ہمارا بچپن میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، تو ایسے میں بہنیں بڑی پریشان ہیں، وہ نہیں چاہتی ایسا کرنا. تو وہ کیا اس کے لیے کوئی پڑھائی بھی بتائیں اور کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کال کرنے کا شکریہ ڈاکٹر صاحب. مسائل ہی مسائل ہیں، آج ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، لوگ اسی حوالے سے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے جی. اللہ تعالیٰ اچھا لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، شاید بس ٹھیک ہے، دین یہی ہے. دیکھیں اصل چیز یہ جو بدسلوکی ہے اور یہ والدین کے ساتھ جو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما لی، وہ اس کے اوپر ایک حدیث میں ہے راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، یہ بھی ایک یعنی گویا بد دعا کسی بات ہے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے ابعدہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. کیا مطلب کہ اس کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے. رحمت سے دوری کی علامت جو ہے وہ لعنت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کی موجودگی میں ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی، الٹا ان کو تنگ کیا ہے، الٹا بدسلوکی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور یہ جنت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہارے جو والد ہیں یہ اوسط و ابواب الجنہ، یہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے. اللہ اکبر. اب کسی کا دل کرتا ہے تو اس دروازے کی حفاظت کر لے، اس کو اویل کر لے، کسی کا دل کرتا ہے اس کو ضائع کر لے. تو یہ ایک تو بات یہ ہے. اور دنیا میں اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جس کو آخرت پر یقین ہے اور آخرت کی زندگی پر یقین ہے، اس کو تو والدین سے بڑا یہاں دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو انہی کا، اور پھر اس کے بعد والدین کے بعد پھر جو بہن بھائی ہیں وہ بھی سارے کے سارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ وہی مستحق ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پوچھا گیا تھا من احق بحسن صحابتی، کون سب سے زیادہ حسن سلوک کا میرا حقدار ہے، تو آپ نے فرمایا 3 دفعہ فرمایا ماں، پھر فرمایا تیرا باپ، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں پھر ثم ادنا کا، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے، اس کے بعد جو قریبی ہے. تو گویا اس سلسلے میں والد کا حق 25% ہے اور چوتھے نمبر پر ہے. پہلے 3 حق ماں کے ہیں. لیکن اطاعت میں یہ نہیں ہے، اطاعت میں یہ الٹ ہے. اطاعت میں پہلا حق ماں کا نہیں ہے، اطاعت میں پہلا حق باپ کا ہے. اللہ. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر کا جو مسئول ہے وہ والد اور والدہ دونوں ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو مرد ہے وہ گھر کا مسئول ہے. والرجل راع فی بیتہ، وہ اپنے گھر کا جو وہو مسئول عنہ. ہاں جب والد گھر پہ نہیں ہوتا تو والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، تو اپنے شوہر کے گھر میں بچوں کے مقابلے میں جو قوت نافذہ کہہ لیں وہ والدہ ہے. اور والدہ جب سربراہ گھرانہ گھر پہ ہو تو وہ قوت نافذہ وہ ہے، لہٰذا وہ مسئول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اس کی جائے گی، والدہ کی اطاعت دوسرے نمبر پر ہے، حسن سلوک میں والدہ پہلے نمبر پر ہے. تو سوال پتہ نہیں ان کا کیا تھا، ہم کہیں گم ہو گئے. سوال یہ تھا کہ والد نے بچپن سے یعنی اپنی بیگم کے ساتھ اب وہ بھائیوں کے ساتھ، اب وہ بھائی بہنوں کے ساتھ برا سلوک دیکھیں جو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے والد سے بدلہ لینا ہے. اچھا بیٹیاں بھی کیا ہیں، والد نے ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے بھائی والد سے بدلہ لیں. تو دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کا بدلہ فلاں سے لے رہا ہوں. والد سے کیا بدلہ ہوتا ہے؟ اور والد تو اگر آپ کو اندازہ کریں کہ والد اگر کسی کے اوپر کوئی پٹائی کر دیتا ہے، بدسلوکی کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، جس کی ملکیت ہے اولاد، وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو مرضی کرے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اولاد آپ ہوں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اولاد ہو آپ ہوں. آپ کی اگر کوئی ملکیت ہے، آپ اپنی ملکیت کے ساتھ جو مرضی کرو، تو یہ آپ کے پاس اختیار ہے نا اس بات کا کہ آپ اپنی ملکیت کے ساتھ جو مرضی کرو. تو اللہ کریم نے یہ سمجھا دیا کہ آپ ملکیت ہے اپنے والدین کی، لہٰذا آپ والدین کو یہ حق تو دو. البتہ
جو بدسلوکی اب یہ بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ایک ادروائز ایک گناہ ہے، والد کے ریفرنس سے کر رہے ہیں تو، اور والد کو کہہ کے ہم اس کا بدلہ ان سے لے رہے ہیں، ایک تو یہ ویسے ظلم ہے کہ آپ وہ بہنیں بیچاری جو معصوم ہیں جنہوں نے والد کی سختی بھی سہی اور بھائیوں کی سختی سہ رہی، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو ہے مرج خلائق بنے ہوتے ہیں، گھر آ کے آپ بدسلوکی کرتے ہیں، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے کوئی بھی گھر کا فرد ہو، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور اس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے، وگرنہ پھر ہر جرم کا جو مجرم اس دنیا میں جرم کر رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، جابر جبر کر رہے ہیں، ان کا ایک نتیجہ تو پھر قیامت والے دن نکلنا ہی ہے۔ اور بہتر ہے کہ یہ بچے بچ جائیں اور اسی وقت توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ ان کا جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، اور ان کی جو والد کے ساتھ اگر کوئی دیکھیں جو فوت ہو گیا نا والد، اس کا بھی حق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، انہوں نے اگر زندگی میں کوئی کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں، اگر ان کے کوئی رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر آپ ان کے کوئی دوست ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ سارا احسان ہے ان والدین کے ساتھ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو والدین کے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اس کے ساتھ احسان ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اس ظلم ہوگا، اس کے اگینسٹ ہوگا، تو والد یا والدہ کا بچیوں کے علاوہ قریبی رشتہ اور کیا ہوگا، یعنی رشتہ دار جو ہے سب سے زیادہ قریبی اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے مترادف قرار پائے گا، کیونکہ والد کی ہی بچیاں ہیں جو بہنیں ہیں، وہ بہن ہونے کے اعتبار سے ان کا حق الگ ہے، والد کی بیٹیاں ہونے کے اعتبار سے ان کا حق الگ ہے، لہٰذا یہ دورے تہرے ظلم کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ سمجھا سکتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، والدہ بیچاری سمجھا سکتی ہے، ان کے لیے دعا کر سکتی ہے، اور دعا ضرور کیا کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور وہ یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میری دعا پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، میں کسی اور سے دعا کراؤں، خود دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا۔ بالکل، آمین۔